नाज़रीन, तो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसके साथ बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली मज़ेदार और झटपट रेसिपीज़ जो है वो आपको मिल सके। झटपट रेसिपीज़ जो है मैं हूं आपका अपना शेफ गुलजार और आपके लिए लाया हूं बहुत ही मज़ेदार शो जिसमें बनने जा रहा है धुआं बटर चिकन। धुआं बटर चिकन जो है ये एक मेरी बहुत पसंदीदा रेसिपी है जो मैं अक्सर जब कोई इवेंट होता है या कोई पार्टीज़ होती हैं, घर के अंदर कोई छोटा मोटा इवेंट होता है तो उसमें मैं ज़रूर बनाता हूं और लोगों को बहुत पसंद आता है। ये यूनिक रेसिपी पहली दफ़ा मैं अपने किसी शो में ये बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आपको सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत पसंद आए। अच्छा, इस बटर चिकन के बारे में बता दूं कि इसके जो सिंपल तरीक़ेकार हैं उनको आपने बहुत ही इत्मीनान से गौर से देखना है ताकि वही रिज़ल्ट आ सके जो मैं अपने कुकिंग में लेकर आना चाह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपने चिकन लेनी है और चिकन को हमने एक मिक्सिंग बाउल में हमने डालना है। ये हमारे पास चिकन आ गई, तकरीबन 700 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन है और इसमें हमने दो चीज़ें सिर्फ ऐड करनी है शुरू में। एक है थोड़ा सा नमक, चुटकी चुटकी, और इसके साथ तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल करूँगा और इसको अगर आप मैरिनेट करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है ताकि चिकन की जो महक है वो दूर हो जाए और ज़बरदस्ती ये चीज़ तैयार हो सके। आप चाहें तो इसे फ़िश में ही बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको प्रॉन्स में ही बना सकते हैं, तो दोनों तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम इसे मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह ताकि फ्लेवर जो चिली अपना गार्लिक का और जिंजर का फ्लेवर जो है ना वो चला जाए हमारे चिकन के अंदर और नमक जो है वो भी ऐड हो जाए। ठीक है, जब ये तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका हो मैरिनेट होने में, तो मैरिनेट होने के बाद आधे घंटे के बाद आपने इसे फ्राई करना है। फाइनली मैरिनेशन टाइम जो है वो हम आधा घंटा नहीं दे सकते इसलिए कि हमारे पास टाइम कम होता है, तो आपने लाजमी इसे आधा घंटा जो है मैरिनेट करना है और उसके बाद से हमने फ्राई करना है। कुछ भी नहीं लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, और चलते हैं इसको फ्राई करना। फ्राई हमने जो करना है उसमें कोशिश करनी है कि इसे आप बिल्कुल सादा फ्राई करेंगे, कोई चीज़ आपने इसमें कोटिंग नहीं करनी है और इसी तरह से इसको फ्राई करना है। और इसे हमारी ज़बान में कहा जाता है सील करना, यानी कि जो चिकन की अपनी जो जूसेस हैं वो सारे इसके अंदर ही रहेंगे, उस पर थोड़ा सा कलर आ जाए उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है और उसके बाद हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है जिसके अंदर इसको हमने शामिल करना है। ठीक है जी, इसे थोड़ा सा टर्न करने लगा हूँ। 100% कुक नहीं होगा ये, लेकिन तकरीबन कलर आ जाना चाहिए इसके ऊपर, ब्राउन क्रिस्पी सा। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा इसको अलट पलट कर लें आप। उसके बाद जैसे कलर आ जाए इसके ऊपर अच्छा सा, उसके बाद आपने इसे डिश आउट कर लेना है। उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और डिश आउट करने के बाद हमें इसके ऊपर धुआं देना है और कोयले का धुआं, आप कोयला छोटा सा एक जला कर रख लें और इसका धुआं इसके ऊपर दे दें। उसके बाद ग्रेवी में डालिएगा ताकि चिकन में ज़बरदस्ती महक आ जाए, वरना क्या होगा कि आप सिर्फ ग्रेवी में चिकन डालने के बाद अब धुआं देंगे तो चिकन में असल में जो खुशबू आती है बारबेक्यू की वो नहीं आएगी। तो इसी का नाम जो है, इसीलिए हमने इसका धुआं बटर चिकन रखा है। बटर की ग्रेवी भी हम इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त तैयार करेंगे कि आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास चिकन जो है वो फाइनली कलर इसका आने लगा है बेहतरीन सा। ये देखें, हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर्स जैसे आने लग जाए, थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे इसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इसे फुल कुक कर दें।
یعنی کہ یہ کک ہوگا لیکن تقریباً 50%، اور 50% جو ہے ہم گریوی میں ڈالنے کے بعد کک کریں گے. تو اس کا 50% ہم نے صرف ادرک لہسن کے ساتھ اس کو بنایا اور اسے کک کر لیا، اور اس کے بعد 50% جو ہے ہم نے اسے گریوی میں ڈال کر تیار کرنا ہے. جی ناظرین، تو جو کلر مجھے چاہیے تھا بہترین سا، وہ کلر جو ہے چکن کے اوپر آ چکا ہے اور میں اسے ڈش آؤٹ کرنے لگا ہوں. تو یہ ہے کلر چکن کا، اور یاد رکھیے گا چکن کو جب بھی آپ ڈش آؤٹ کریں گے فرائی کرنے کے بعد ٹیشو پر نہیں کرنا ہے آپ نے، ورنہ ٹیشو اس کے ساتھ چپک جائے گا، بہت مشکل ہوگی آپ کو نکالنے میں. تو آپ نے اسے وداؤٹ ٹیشو نکالنا ہے. اب ہم اسے دیں گے دھواں کوئلے کا. اب چلتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں کوئلے کا دھواں. ایک چھوٹا سا الومینیم فوائل رکھ لیں اور اس کے اوپر کوئلہ، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے تھوڑا سا آئل. زبردست دھواں آنے لگا ہے اور اس کے اوپر ہم نے لگا دیا ڈھکنا. ٹھیک ہے جی، اور یہ ہو گیا دھواں. جی ناظرین، تو دھواں جو ہے ہم نے چکن کو دے دیا ہے. اب ہم جا رہے ہیں گریوی کی طرف، اور گریوی بنانے کے لیے ہمیں دھواں بٹر چکن ہے. دھوئیں کا کام ہو گیا ہے، بٹر کا کام شروع ہونے والا ہے. اور بٹر پین میں ڈالنے سے پہلے کوکنگ آئل لیں گے اور یہ ہم نے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے. بٹر شامل کر دینا ہے، تقریباً 3 کھانے کے چمچ، اور اس کے ساتھ جائے گا ادرک لہسن کا پیسٹ اور پیاز کا پیسٹ. تقریباً 1 سے 1.5 کھانے کا چمچہ میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے، 1 سے 1.5 کھانے کا چمچ، اور 1 چھوٹی پیاز کا پیسٹ لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں. جیسے یہ تھوڑا پکنے لگے اس کے بعد آپ نے شامل کر دینا ہے مسالے. مسالے بہت سمپل ہیں، لیکن صرف 2 قسم کے مسالے ہم استعمال کر رہے ہیں. ایک تو کری پاؤڈر ہے، اس میں تقریباً 3 کھانے کے چمچ کری پاؤڈر، اور زیرہ پاؤڈر تقریباً 1 کھانے کا چمچ. یہ دیکھیں، اس گریوی کا کلر تھوڑا سا یلو ٹائپ کا آئے گا، تو ریڈش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ بٹر چکن ہے، بٹر چکن کا کلر بھی آپ کو پتہ ہے پھر بٹر جیسا ہی ہونا چاہیے. جی ہاں جی، جب یہ پوزیشن ہو جائے تو اس میں آپ نے نمک حسب ضرورت، تقریباً میں اس میں ہمیشہ کی طرح تھوڑا کم ہی رکھتا ہوں، 1/2 ٹی اسپون کافی ہے. نمک آپ نے ایڈ کر دیا. اس کے بعد آپ نے یہ چکن ہے، جو فرائی کی ہوئی چکن ہے، اس کو آپ نے ایڈ کر دیا اس میں. اور اس چکن کو اس میں ڈالنے کے بعد، اس لیے کہ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چکن پکی ہوئی نہیں ہے پوری، اس میں 50% یہ پکی ہے. تو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے، اور پانی کے ساتھ ہری مرچیں ثابت ایڈ کریں گے، تاکہ جو لوگ ہری مرچیں نہیں کھاتے ہیں تو وہ اسے الگ کر سکیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم چاپ کر کے ڈالیں گے تو ساری ہری مرچیں آپ کے کھانے میں شامل ہو جائیں گی، اور اکثر لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ہری مرچیں، تو ان کی خوشبو جو ہے نا وہ آ جائے گی. ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے، یعنی کہ اس کو پکانا ہے تقریباً 2 سے 3 منٹ تیز آنچ پر. اس کے بعد پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے، تاکہ گریوی اچھی طرح سے چکن میں چلی جائے. یہ دیکھیں، بھنائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے اس میں بھنائی ہو جائے. 3 سے 4 منٹ 5 منٹ بھی آپ بھون سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کلر بہت ہی، جو میرا آئیڈیا تھا، جو میرا طریقہ تھا ہمیشہ کی طرح، اسی طرح کا میں اس میں کلر لے کر آتا ہوں. اس لیے کہ ہر سالن کا کلر ریڈ نہیں ہوتا، ہر سالن کا کلر الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے جا رہا ہوں میں، تقریباً 1/2 کپ.
پانی ایڈ کر دیا ہم نے، اور اس کے ساتھ میرے پاس بہت ہی خوبصورت مرچیں موجود ہیں، ریڈ بھی ہیں، تو 3 سے 4 ہم اس میں ریڈ والی مرچیں دم کے ساتھ، اس کا فلیور بڑا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 سے 3 جو ہے نا ہری والی مرچیں یہ ہم نے ڈال دیں، اور اس کا لگا دیں گے ڈھکنا، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم نے ڈھکنا لگا دیا اور تقریباً یہ 5 سے 7 منٹ تک کوک ہوگا تاکہ پانی خشک ہو جائے، ڈرائی ہو جائے۔ اس کے بعد اسے ہم نے ڈش آؤٹ کرنا ہے۔ روٹی ہو گئی، رائس ہو گئے، نان ہو گئے، کسی بھی چیز کے ساتھ سرو کریں گے، بہت ہی مزیدار ہوگا۔ ویسے اگر مجھ سے پوچھیں گے تو گرما گرم نان بہت زیادہ اچھے جاتے ہیں اس کے ساتھ، دھواں بٹر چکن کے ساتھ، تو ٹرائی کیجیے گا۔ تھوڑی سی پیاز کاٹ کر رکھ لیجیے گا ساتھ میں، تاکہ یہ کہ سیلیڈ بھی موجود ہو تو ساتھ میں، اور کسی سائڈ ڈش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ خود اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو کھانے کا مزہ ہی الگ آئے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو دھواں بٹر چکن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اسے ہم ڈش آؤٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اچھی خوشبو ہے اور بہت ہی زبردست اس کا کلر ہے، یہ بھی آپ کو نظر بھی آئے گا، اور واو، اس کے ساتھ ساری گریوی۔ جی ناظرین، تو اس کو بہت ہی خوبصورت کڑھائی میں نے اس کو سرو کیا ہے اور گارنشنگ کی ہے، بہت ہی خوبصورت کلر میں، بہت ہی مزیدار، بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے۔ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور ان باکس میں کہ آپ کو یہ ٹیسٹ کیسا لگا۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔